جب باقاعدہ یہ متعارف ہوگا سامنے آئیں گے تو اس پہ جو بھی ضرورت ہوگی اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خالد بھائی نے کہا کہ ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک رسپانس دیا اور خالد بھائی نے کافی چیزوں کی خود بھی کہا کہ یہ ضرورت ہے۔ ایک جو اہم بات ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارا یہ آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ ایک آدھ سیاسی جماعت کے علاوہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بھی راضی تھیں کہ ہمارے اس مسودے کو، اس ڈرافٹ بل کو، آئینی ترمیمی بل کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ان کے مختلف وزراء کی طرف سے، اور احسن اقبال صاحب نے تو MOU ہمارے ساتھ سائن کیا ہے، تو ان کی طرف سے بھی اعظم نذیر طاہر آئے تھے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کی تفصیل بتانے، وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ 27ویں ترمیم کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو جوڑیں گے۔ اور پھر یہ جو ہے آرٹیکل 140A کی وضاحت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ اگر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی تو جو صوبے میں مقامی حکومت کے بلدیاتی اداروں کے جو قوانین وضع ہوئے وہ دراصل 140A کی نفی ہے، صریحاً نفی ہے، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ لازمی ہے۔ اور یہ 3rd ٹیئر آف حکومت گورنمنٹ، اس کی اہمیت مقامی، دیکھیں نا، صوبائی خود مختاری کے لیے 18واں ترمیمی بل آیا تھا، تو اس کے بعد تو اگلا مرحلہ نیچرلی لوکل اٹانومی کا ہے، مقامی خود مختاری کا، تو یہ اس کا نمبر تو اب آنا ہی آنا ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد، تو یہ نمبر اب آنا چاہیے اور یہ بھی 27ویں ترمیم میں شامل ہونا چاہیے، یہ ہمارا اصرار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ اس لیے بھی کہ سپریم کورٹ نے 2022 جنوری میں یا فروری میں جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب نے بھی ہماری ایک پٹیشن میں اس کے حق میں فیصلہ دیا، 140A کی سپریم کورٹ نے بھی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم حال ہی میں دیکھیں تو پنجاب اسمبلی نے، جہاں اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کنسنسس کے ساتھ 140A کو منوعاً نافذ کرنے اور تشریح کی گئی ہے، جو بل کی شکل میں نہیں، قرارداد کی شکل میں، تو وہ اگر قرارداد بھی پنجاب کی لے لی جائے تو اس بل کو، ہمارے بل کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اگر اس پر اتفاق رائے ہے، مکمل کنسنسس ہے کہ یہ اب ترمیم ناگزیر اور آنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ جس طرح دیکھیں اس وقت ڈیبیٹ یہ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننی چاہیے یا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کچھ بھی اس وقت ایک ایکارڈ ہوا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس میں یہ تھا کہ کوڈ بننی چاہیے، لیکن کچھ جماعتوں کا تھا نہیں بینچ بنے، تو لہذا 26ویں آئینی ترمیم میں وہ بینچ بن گئی۔ تو اب خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عدالت بنتی ہے تو میرے خیال میں بننی چاہیے، کیونکہ تاکہ کانسٹیٹیوشنل مقدمات جو ہیں بالکل الگ ہونے چاہیے، کسی طرح وہ عام مقدمات کے ساتھ انہیں جوڑ کہ نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ عام مقدمات بری طرح سے سفر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ آخر میں ایک بات جو شاید ابھی تک نہیں ہوئی خالد بھائی، وہ یہ کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں ہم بھی تھے، میں اور حیدر عباس رضوی تھے، ہم MQM کی طرف سے 27 رکنی کل جماعتی دونوں ایوانوں کی، سینٹ اور قومی اسمبلی کی وہ کمیٹی تھی جس نے 1 سال ڈیلیبریٹ کر کے 106 ترامیم تجویز کی تھی، جو 18ویں ترمیم تھی صوبائی خود مختاری کے لیے۔ اس میں صوبائی خود مختاری کی بات کرتے کرتے نیشنل فائنانس کمیشن، میں آپ کو یہ آج واضح کر دوں، ہماری نظر میں وہ کلاس نہیں تھی، وہ اچانک آخر میں ڈالی گئی تھی کہ آپ ایک قومی مالیاتی کمیشن، ایک آئینی کمیشن جس میں وزیر خزانہ وفاق کے اور چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ اور ایکسپرٹ، تو ان کو آپ باندھ دیتے ہیں کہ جو 7واں قومی مالیاتی کمیشن ہے وہی 7واں قومی مالیاتی، اس کو ہی جاری، اس کو چینج نہیں، تو آپ پھر نیشنل فائنانس کمیشن کو ختم کر دیں آئین سے۔ اگر نیشنل فائنانس کمیشن بیٹھتا ہے، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، کبھی مرکز کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، کبھی صوبوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اور 15 سالوں سے 18 سالوں سے صوبوں کو جو اضافی وسائل ملے ہیں اور پھر 18ویں ترمیم سے اختیارات بھی ملے ہیں، تو یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ چونکہ مقامی خود مختاری کا سوال
ایشو جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا، تو اس لیے صوبے بھی ان مینیجیبل ہو گئے، ان ویلڈی ہو گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کو بھی ریویو اگر کیا جا رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نیشنل فائنینس کمیشن کو پابند کرنا کہ وہ مزید پیسے تو دے، صوبوں کو کم نہیں کر سکتا، میرے خیال میں یہ بہت زیادتی تھی. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی 700 ارب روپے کا بوجھ بھی جو پورے ملک میں اور صوبوں کے ساتھ ساتھ جانا ہے، تو وہ بھی اگر وفاق اٹھاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی مرکز کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ وسائل کو صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا، تو جو نیشنل فائنینس کمیشن ابھی بنا ہے اسے اس کے ہاتھ پیر کھول دینے چاہیے. 18ویں ترمیم میں اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے، اس کے ہاتھ پیر اگر کھلیں گے تو وہ جو ہے وہ صحیح طرح سے صوبے اور مرکز کے درمیان ضرورت کے مطابق جو وسائل کی تقسیم ہوگی وہ کرے گا. معزز صاحب حضرات ایک منٹ آپ صرف یہ غور کیجئے گا جس کے لیے آج ہم نے یہاں ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ایم کیو ایم نے اپنی سیاسی اور تنظیمی ضرورت کے حوالے سے کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھا تھا. نہ ہی ہم 27ویں ترمیم کے لیے اپنی جماعت یا پورے پاکستان، کراچی میں امپلیمنٹ نہیں ہونا ہے، اس کو پورے پاکستان میں، پاکستان کے ایک یو سی میں 130 شہروں میں، دیہاتوں میں 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے یہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ صحیفہ ہے. اور اگر اس پہ عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ مطالبہ کرنے میں ہم حق بجانب ہو گئے کہ وہ کراچی شہر جو آج بھی تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمام پابندیوں کے باوجود، تمام سازشوں کے باوجود 60% دے رہا ہے وفاق کو، مرکز کو، اور 97% دے رہا ہے صوبے کو. صوبہ اپنی ذمہ داری پورا ہی نہیں کر رہا، وفاق 60% دے رہا ہے. ہم آپ کا خیال کر رہے ہیں، آپ اس شہر کا خیال کریں. اگر صوبہ نہیں کر رہے، آپ اس کی ترقی، اس کی انفراسٹرکچر، اس کی ضرورتوں کا براہ راست وفاق اپنی ذمہ داری لے، پھر اسی 27ویں ترمیم کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. آرٹیکل 243 کی بات کی کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ مانگ کیا جائے، تو وہ تقاضے کون سے کر رہے ہیں؟ جی ہم نے کہا ہے کہ حکومت سے بات کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے، اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آہنگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے وکلا کی ٹیم بیٹھے گی، ہماری سیاسی ٹیم بیٹھے گی، اور اس میں ہم آپ کو پھر آگاہ کریں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. آپ کا پولیٹیکل اوپینین کیا ہے؟ جس طرح 243 کی آپ نے بات کی، ماضی میں اس پارلیمان نے جو ہے وہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دیا اور اس نے ملک کو ایک نقصان پہنچایا. تو جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہو تو اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عمالی ہوتی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ شاید دفاع کرنا یا اس ادارے کی لیڈرشپ کرنا نہیں جانتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ جو ایکسٹینشن ہے زیادہ پولیٹیکل ہے کہ ایک جماعت کو زیر کر سکے اور حکومت جو ہے وہ ٹاپ پہ ہو، وہ دفاع سے؟ اگر آپ کا یہ اینگل ہے تو آپ صحیح ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. میں اس کو 243 کو قومی ہم آہنگی کے ساتھ وابستہ کرنے اور اس کو بہتر بنانے اور دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بول رہا ہوں، شخصیات کو نہیں. سر یہ دفاع کو مضبوط بنانے کی حد تک آپ نے بات کی، اس وقت فیلڈ مارشل کے عہدے کی آئینی اس کو فریم میں لانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کا اوپینین اس لیے ایک نقطہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اس سے قبل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ دوستوں نے ساتھ دیا تھا، تو اس وقت بھی جمہوریت پسندوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ آرمی چیف کو جتنا مضبوط کرتے جائیں گے، پارلیمان اس ملک میں کمزور ہوتی چلی گئی ہمیشہ. ایسے موقع پر آپ کیوں اختیار یہ آگے کمزور مزید کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے میری بات کو شاید سمجھا نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں یہ والی بات سامنے آئی ہے. اب یہ میں نے جیسے کہ تقاضا رکھا ہے آپ کو کہ اس کو مکمل طور پر ڈسکس کیے بغیر ڈسکس کرنا مزید افواہوں کو، جیسے کہ ان کا سوال کے ذریعے ایک نیا پہلو نکل رہا ہے. ہم اپنے آئینی ماہرین کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو ہمارا ہر حالت میں کوشش کریں گے اس کے ذریعے پاکستان کا دفاع اس قابل ہو کہ ناقابل تسخیری رہے. یہ ایک ابتدائی بات تھی جو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہمارے سامنے آئی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. سر وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کیا موقف رکھا کہ آرٹیکل 243 جو ہے اس میں کیا دیکھیں ان کے یہاں ابھی وہاں بھی بات چیت ہو رہی ہوگی. انہوں نے یہ موڈ ہم سے تو ابھی تو ہم سے 27ویں ترمیم پہ بات ہونی ہے.
لیکن ہم سے کیونکہ پوچھا جا رہا تھا تو ہم آگے کہ یہ ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس دن کی ملاقات سے یہ پہلو سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں خالد بھائی. جی جی دیکھیں کسی ایک آئینی شک پر تمام اگر آپ لوگ سوال کریں گے تو ایک ہی جیسے سوال ہے نا, تو ضروری نہیں کہ سب الگ الگ کریں, کوئی ایک نمائندہ بن جائے وہ سوال کر لیں. پھر میں اس سوال کا جواب انہوں نے کہا جب ہماری بات چیت مکمل ہوگی اس کے بعد ہم جواب دیں گے, تو ان کا جواب تو بڑا واضح ہے, پھر اس میں گنجائش ہی نہیں بنتی کہ آپ ماضی میں ایک آپ کا تاثر ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ایک عسکری جو ہے وہ گورننس تھی, آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں اس سے نقصان پہنچا. میرے خیال میں یہ ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے کہ بدقسمتی سے دیکھیں میں بھی ایک جمہوریت پسند اور آئین پسند ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن بدقسمتی سے ہماری معیشت نے اس کی بہتری عموماً سارے مارشل لاء کے دور میں ہوئی ہے. تو اصل میں ہمیں ضرورت ہے تھوڑا سا پارلیمان اور ہمیں اپنی جو ہماری اوور آل کارکردگی اسے. میرا خیال ہے ہمارا سوال کا جواب چلا گیا, اس کی وزیر وضاحت کی ضرورت نہیں. فاروق بھائی اہم سوال ہے کہ 18ویں ترمیم آئی, 27 رکنی کارکنوں کی کمیٹی کی 1.5-2 سال وہ بیٹھی, بڑا غور کیا اس کے اوپر. یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آج اپوزیشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے, اپوزیشن احتجاج پر ہے, کمیٹیوں میں وہ موجود نہیں ہے, اور یہ ایک آئینی ترمیم دیکھیں تاریخ میں کون جواب دے ہوگا؟ جی تاریخ کو تو ہم سبھی جواب دے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک آئینی یہ آپ سوال مجھ سے اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ جن کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو بھی اور ہم اتحادی کو لے کے چلنے کی, اس کا جواب وہ دے پائیں گے. شکریہ بہت بہت. جناب تقاضے بتایا میں نے.